बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर व खैरियत से होंगे। दोस्तों, मई का महीना है और आज 20 तारीख़ है मई की, और बायोफ्लॉक के मतलब मैं आपको जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये समझ लें कि तारीख़ इसलिए बताई है कि आपको कुछ सवालों के इसमें जवाब भी देने हैं और आपको पता भी चल जाए कि आज क्या तारीख़ है। और आज का जो टेम्परेचर है वो कल 46 था इधर हमारे इधर इस इलाके में, तो आज भी उम्मीद है 45 तक जाएगा। तो इसलिए ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको तो अंदाज़ा हो जाए कि इस माहौल में जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, वो इस माहौल में और इस टेम्परेचर में कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात देने हैं और कुछ अपनी तरफ से भी आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी सारी बातें बताई जाएं, क्योंकि वक्त ज़ाया ना किया जाए। सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं कि ऊपर से इसको कवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने आपको तारीख़ भी बता दी है और टेम्परेचर की पोजीशन भी बता दी है, और ये देख लें मेरे ओपन है बिल्कुल ऊपर से, और फिश भी देख लें ये छलांगे मार रही है। ठीक है, और सुबह मैंने इतना पानी भरा था, इतना खाली शाम को कर दिया था, और इतना भरा है, अभी ये भरा है, ये शाम को निकाल दूंगा इतना, यानी ये 6 इंच नीचे ले जाऊंगा। यही मेरी संभाल है, कुछ इससे ना ज़्यादा ना कम, यही मेरी संभाल है। मैं रोज़ का इतना पानी फ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, और मछली खुश है, ऊपर से कोई कवर नहीं है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है, उन लोगों का सवालों का जवाब है जो कहते हैं कि ऊपर कवर कर दें, या कवर अगर ना करें तो नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है ना, और ये देख लें कि बिल्कुल कवर नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात होगी, कोई मसला नहीं है इसको पानी में रहना। इसका पानी आप थोड़ा फ्रेश ऐड कर दिया करें। अभी इस टब में मैंने पानी चलाया हुआ है। ठीक है, इसका आप इसका देखें रंग सब्ज़ है पानी का। क्यों? इससे पानी मैं ज़्यादा निकालता हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं उधर कैटफिश में छोड़ना होता है और इधर सब्ज़ी को। और ये रंग इसलिए इसका इसमें पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ सब्ज़ क्यों है। कि इसमें जो हमारा है ना वो बैक्टीरिया नहीं बढ़ रहा। ठीक है ना, प्रोबायोटिक सही तरीके से नहीं बढ़ रहा, क्योंकि पानी रोज़ काफ़ी इतना निकल जाता है रोज़ का। लेकिन इसमें बच्चा है, अभी ज़रा छोटी है, अभी शिफ्टिंग करनी है, इसमें ज़्यादा मछली है, तो इसलिए मैं इसका इतनी टेंशन नहीं लेता। और इन दोनों का देख लें, पानी का रंग ब्राउन है और ज़बरदस्त पानी का रंग है, क्योंकि इसका मैं थोड़ा थोड़ा पानी 5-6 इंच डालता हूँ, 5-6 इंच निकालता हूँ। एक तो ये बात होगी। अब दूसरा सवाल अक्सर दोस्त पूछते हैं कि जो मछली है इसको फ़ीड कब डालें और कितनी डालें। देखिए, मैं सिर्फ़ एक टाइम अभी फ़ीड डाल रहा हूँ, शाम को। ज़्यादा अभी ओवर फीडिंग नहीं करा रहा। शाम को फ़ीड डालता हूँ, और कभी डालता हूँ कभी नहीं भी डालता हूँ। सीधी बात आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं अगले महीने से रेगुलर फ़ीड शुरू कर लूँगा। अभी काफ़ी महीने पड़े हैं। ठीक है, तो फ़ीड की बचत करता हूँ मैं तो बहुत बचत करता हूँ और कंजूसी करता हूँ। ठीक है ना, फिर भी मछली सही पाल जाती है, तो क्यों हम ज़ाया फ़ीड करें। इसी बात से थोड़ी बात आगे ना लेकर जाते हैं कि फ़ीड मैं क्यों कंजूसी से डालता हूँ। देखिए, बहुत सारे दोस्त नुकसान में चले जाते हैं। जब एंड पर हिसाब होता है ना, तो फ़ीड उन्होंने ज़्यादा खिला दी होती है और वज़न कम निकलता है। पता है क्या, ओवर फीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। मछली ने उतनी फ़ीड खानी है जितनी उसकी बनती है, दूसरी खाएगी ज़रूर, लेकिन नीचे जाके गाढ़ी करके छोड़ देगी। ये आप अगर गौर से देखेंगे इस टब में, तो देखें कैसे फ़िशेज़ जो है ना वो छलांगे लगा रही हैं, खुश हो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए फ़ीड को कंट्रोल करके रखा करें। देखिए, फ़ीड इतनी महंगी है
اور فیڈ مافیا بھی ہے، پر میں ہر ایک پر بات کروں گا، ہر ایک مخالف ہوتا جائے گا میرا، تو سیدھی بات ہے۔ اب دیکھیں گندم کا ریٹ کیا ہے، ایسے کنولے کا، سویابین، ہر چیز کا ریٹ کہاں کم ہو، اتنا آدھا و آدھ کم ہوا ہے، لیکن انہوں نے فیڈ کی قیمت ابھی بھی وہی رکھی ہوئی ہے جو آج سے 2-3 سال پہلے تھی، جب گندم 10,000 کی بوری تھی۔ آج گندم جو ہے 56-57 کی بوری ہے۔ کنولا کہاں تھا، اب کہاں ہے؟ دیکھیں پھر ہم اس کی تھوڑی بچت بھی کرنی ہوتی ہے۔ وہ کیٹ فش ہے، کیٹ فش کو میں فیڈ بہت کم ڈالتا ہوں، اس کو میں بس سمجھ لیں سوکھے ٹکڑوں پر، روٹیوں پر اور ٹکڑوں پر ہی گزارا کر رہا ہوں ابھی اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی فیڈ کا، ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک بات ہے کہ ایک دوست مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کچھ یہ اس میں ناکامی کیوں ہوتی ہے اور کیوں لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ میری بات سنیں، ناکام کافی لوگ ہوئے، ابھی تو جو لگا رہے ہیں نا وہ تقریباً کامیابی ہو رہے ہیں کہ ابھی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ جب آپ کام صحیح صبر سے کریں گے اور یہ سمجھ کر کریں گے کہ پہلا فلاک آپ کا 1.5 سال کا ہے، تو آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ ناکام وہی ہوگا جس کو پتہ ہوگا کہ ابھی میں نے بنایا اور اس دسمبر میں 1.5 کلو کر کے فروخت کروں گا، بس جب نہیں ہوگی تو وہ دل برداشتہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ایک ٹائم پیریڈ رکھا ہوا ہے۔ کچھ دوست وہ ہوتے ہیں جو یورپ سے چھٹی آتے ہیں، کہتے ہیں ہم 6 مہینے ادھر رہیں گے اور 6 مہینے میں ایک فلاک نکالیں گے، شوق پورا کریں گے، چلے جائیں گے۔ باہر سے آتے ہیں، کچھ ادھر ہوتے ہیں ایسے کہ چلو یار 6 مہینے کا نہیں، یہ 1.5 سال کا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں اور یہ ذہن میں بٹھا کر شروع کریں کہ یہ 12 مہینے کا ہے۔ مختصر بات، پہلی دفعہ آپ کو 1.5 سال لگے گا، کیونکہ ابھی بچہ لیں گے آپ، گرمیوں میں ہی بچہ اس کا ملنا ہے اور کسی سیزن میں بچہ ہی نہیں ملنا۔ اب دیکھیں گرمیوں میں ہی اگر بچہ ملنا ہے تو پھر ابھی بچہ لیں گے تو ابھی کا بچہ جو ہے لیا ہوا ہے وہ ان سردیوں میں کیسے تیار ہوگا؟ کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر سٹاکیے سے بچہ لینا پڑے گا، تو وہ سٹاکیے کا بچہ آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے۔ اب سٹاکیے سارے میرے مخالف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں ہے، کوئی ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں بھی یہ باتیں آپ سے کر سکتا ہوں کہ آپ بچہ بڑا لیں اور ایسے کریں اور ایسے نہ کریں، اور پھر کیا ہوگا، میں ادھر بچہ سٹاک کر لوں 2 ٹپوں میں اور آپ کو سیل کرنا شروع کر دوں۔ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں۔ ابھی کیا ہے کہ میں نے ادھر اس ٹاپ میں نا میرا کچھ بچہ ہے تقریباً 6-7 انچ کا، تو میں نے ایک ٹاپ اور بنانا تھا لیکن ابھی نہیں بنا سکا، گرمی بہت ہے، کچھ اور مصروفیات ہیں، تو بس وہ شفٹ کرنا ہے، ابھی ٹاپ بنا کر شفٹ کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس سیزن میں بچہ خریدنا ہے، ٹھیک ہے، اور 1.5 سال کا سیزن ہے، تو انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی۔ پربیوٹک صحیح طریقے سے بنایا جائے، پانی کا خیال رکھا جائے، آپ نے پانی کو سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ جگہ پر شکایتیں، مسئلے مسائل آ رہے ہیں جن کا پانی یلو ہو جاتا ہے، یعنی اگر 2-4 گھنٹے پڑا رہے تو یلو ہو جاتا ہے، ان کی مچھلی کی موٹیلٹی ہو رہی ہے دوستوں کی کچھ، یہ بھی بات آپ کو بتا دوں جی۔ اور یہ میں کہوں گا کہ اگر آپ نے کام شروع کرنا ہے تو میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ ایک ٹاپ ابھی لگا لیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ٹاپ سے شروع کریں۔ کئی دوستوں نے پوچھا کہ ایک ٹاپ کیوں، ہم تو زیادہ لگانا چاہتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد تھا کہ آپ بے شک 10 لگانے ہیں، 20 لگانے ہیں، اگر 20 لگانے ہیں 2 ٹاپ بھی لگائیں اور ان میں مچھلی کا سیڈ ڈال لیں، 7 سے 10 روپے کا سیڈ لیں اور اس میں ڈالیں اور دوسرے ٹاپوں کی تیاری شروع کر دیں، کیونکہ اگلے مارچ میں آپ نے شفٹ کرنا ہے۔ مارچ تک تو 2 ٹاپ میں ہی رہنا ہے یا 1 ٹاپ میں ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 10 ٹاپ ہے تو 10 ٹاپ کا سیڈ جو ہے 1 ٹاپ میں آپ سٹاک کر سکتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کیونکہ سیڈ جو ہے نا وہ گرمیوں میں ہی آپ کو ملنا ہے، ٹھیک ہے، اور جب گرمیوں میں ملے گا نا تو ظاہری بات ہے یہ ابھی سٹارٹ ہے سیزن، تو ابھی سٹارٹ ہے سیزن تو سیڈ تو ابھی ملے گا نا، تو اگر آپ دیر کر دیں گے تو پھر سیڈ کہاں سے لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہم نے 10 ٹاپ لگانے ہیں اور 10 ٹاپ لگا کے سیڈ لے کے آنا ہے تو دیر کرنے کا فائدہ، آپ 1 ٹاپ میں سیڈ ڈالیں اور بسم اللہ کریں، اور پھر ایسا کرنا کہ ساتھ میں دوسرے ٹپوں کی تیاری شروع کر دیں
اور دوسرے ٹاپ جو ہی انسٹال ہو جائیں اگلے مارچ میں جا کر آپ اس کو شفٹ کر دیں، سب سے بیسٹ طریقہ، ٹھیک ہے نا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور باتیں بتاؤں گا، اور کل یا پرسوں انشاءاللہ مچھلی کو ایک دفعہ کو پکڑتا ہوں تو اس کی پوزیشن دکھاؤں گا آپ کو۔ تو کوئی بھی سوال جواب ہو تو آپ میرے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں بلا جھجک اینی ٹائم، ٹھیک